واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 144 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ذلت امیز شکست کے بعد صلیبیوں کی پریس کانفرنس۔ صلاح الدین ایوبی ہم سے اسلام کی عصمت و حرمت کس طرح بچائے گا؟ یہ صلیبیوں کی پہلی پریس کانفرنس کی باتیں ہیں، مگر 1173 کے آخر میں بیت المقدس میں صلیبی سربراہ اکٹھے ہوئے تو ان پر کچھ اور ہی موڈ طاری تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کا مذاق نہ اڑایا، کسی کے ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آئی، اور کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جب مل بیٹھتے ہیں تو شراب کا دور بھی چلا کرتا ہے۔ کرک سے وہ بڑے ہی شرمناک طریقے سے پسپا ہوئے تھے۔ ناظرین، ان میں رینالڈ بھی تھا جو کرک کا قلعہ دار بلکہ مالک تھا۔ وہ جنگجو تھا، فن حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ اس نے اپنی زرہ پوش لشکر سے متعدد بار لڑائیاں لڑی تھی۔ اس محفل میں رینالڈ بھی موجود تھا، جس نے کرک کے محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی کی فوج کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ ان دونوں نے ایسا پلان بنایا تھا جس کے متعلق وہ بجا طور پر خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، مگر سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ قائم رکھا۔ ریمانڈ کا محاصرہ ایسے انداز میں توڑا کہ ریمانڈ کا لشکر محاصرے میں آ گیا، اس کی رسد تباہ ہو گئی اور اس کی فوج اپنے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کو مار مار کر کھاتی رہی۔ آخر اس کی آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، کچھ گرفتار ہوئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ رینالڈ خوش نصیب تھا کہ نور الدین زنگی کے سرفروشوں نے قلعہ سر کر لیا، تو اندر کی بھگدڑ میں رینالڈ بچ کر نکل گیا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ اس محفل میں صلیبیوں کے ان جنگجو سرداروں کی تعداد بھی خاصی تھی، جنہیں نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خطاب تھا جو بادشاہ کی طرف سے عطا کیا جاتا اور اس کے ساتھ سر سے پاؤں تک زرہ بختر دی جاتی تھی۔ اس کانفرنس میں اکراہ کا پادری بھی تھا اور ان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن فلپ آگسٹن بھی تھا۔ ناظرین، نائٹو اور دیگر کمانڈروں کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں صلیبیوں کی متحدہ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن اور اس کے 2-3 معاون بھی تھے۔ ابتدا میں اس ہجوم پر خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے گھبرائے ہوں۔ آخر فلپ آگسٹن نے زبان کھولی، جس سے محفل میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے محافظ صلیب اعظم کو کانفرنس کی صدارت پیش کر کے اسی سے درخواست کی کہ وہ خطاب کرے۔ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، عہد توڑے اور بیت المقدس میں زندہ اور تندرست آ بیٹھے۔ اکراہ کے پادری نے کہا، میں یسوع مسیح کے آگے شرمسار ہوں اور میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو میری نظریں جھک جاتی ہیں۔ کیا تم سب نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرو گے، خواہ اس میں تمہیں جانیں بھی قربان کرنی پڑیں؟ کیا تم نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے جان اور مال کی اور اپنے جسموں کے اعضاء کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرو گے؟ تم میں کتنے ہیں جن کے جسموں پر ہلکی سی خراشیں بھی آئی ہوں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ تم شوبک مسلمانوں کو دے کر بھاگے، اب تم کرک دے کر بھاگ آئے ہو۔ تم نور الدین زنگی سے واقف نہیں تھے؟ میں اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں کہ جو میدان میں اترتے ہیں وہ شکست بھی کھاتے ہیں۔ 2 فتوحات کے بعد ایک شکست کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر یکے بعد دیگرے شکستیں اور پسپائیاں مجھے یقین دلا رہی ہیں کہ صلیب یورپ میں قید ہو گئی ہے، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یورپ کے کلیساؤں میں مسلمانوں کی اذانیں گونجیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، فلپ آگسٹن نے کہا، صلیب اعظم کے محافظ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شکست کے کچھ اسباب تھے جن پر ہم غور کر چکے ہیں اور اب آپ کی موجودگی میں مزید غور کریں گے، اور شاید تم اس پر غور نہ کرو کہ اب مسلمانوں کی منزل بیت المقدس ہوگی۔ فلپ آگسٹن نے کہا، ہم نے مسلمانوں میں اتنے غدار پیدا کر لیے ہیں جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین
زنگی کو بیت المقدس کے راستے پر ڈال کر انہیں راستے میں ہی پیاسا مار ڈالیں گے۔ پھر یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے تم سے 2 اتنے مضبوط قلعے لے لیے ہیں؟ صلیب اعظم کے محافظ نے کہا، اس حقیقت کو مت بھولو کہ مسلمان انتہا پسند قوم ہے۔ مسلمان غداری پر آتا ہے تو اپنے بھائیوں کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، مگر اس میں جب قومی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو اپنی گردن کاٹ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا کرتا ہے۔ مسلمان اگر غدار بھی ہو جائے تو اس پر اعتماد نہ کرو، دور نہ جاؤ، گزرے ہوئے صرف 10 سالوں کے واقعات پر نظر ڈالو۔ اسلام کے غداروں نے تمہیں کتنے علاقے دلوائے ہیں؟ کیا تم میں ہمت ہے کہ مصر میں قدم رکھو؟ آج مسلمان فلسطین میں بیٹھے ہیں، کل تمہارے سینے پر بیٹھے ہوں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نے تم سے بیت المقدس لے لیا تو وہ تم سے یورپ بھی لے لے گا، لیکن سوال فلسطین اور یورپ کا نہیں، سوال زمین کے ٹکڑوں کا نہیں، اصل مسئلہ صلیب اور اسلام کا ہے۔ یہ 2 مذہبوں اور نظریوں کی جنگ ہے، 2 میں سے ایک کو ختم ہونا ہے۔ کیا تم صلیب کا خاتمہ پسند کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محفل میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اتنی زیادہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر تم ان وجوہات پر غور کرو جو تمہاری پسپائی کا باعث بنی ہیں۔ محافظ صلیب اعظم نے کہا، میں تمہیں جنگ کے متعلق کوئی سبق نہیں دے سکتا، میں نظریات کے محافظ کا سپاہی ہوں، میں کلیسا کا محافظ ہوں۔ مجھے کلیسا کی قواریوں کی قسم، 10 کٹر مسلمان میرے سامنے لے آؤ، انہیں صلیب کا پجاری بنا لوں گا۔ ذرا اس پر غور کرو کہ تمہارے اتنے بڑے لشکر جو زرہ پوش بھی ہیں، مسلمانوں کی مختصر سی فوج کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے 500 سواروں کو 100 پیادہ مسلمان شکست دے دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان مذہب کے جنون سے لڑتے ہیں۔ وہ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں کہ فتح یا موت۔ میں نے سنا ہے کہ ان کے چھاپا مار تمہارے عقب میں چلے جاتے ہیں اور تمہاری کمر توڑ کر تمہارے تیروں سے چھلنی ہو جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ 10 12 آدمی تمہارے ہزاروں کے لشکر میں کس طرح گھس آتے ہیں۔ یہ محض مذہبی جنون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ان کے ساتھ ہے اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہے۔ ایسی دلیرانہ کارروائیوں میں وہ اپنے کمانڈروں سے نہیں، قرآن سے حکم لیتے ہیں۔ میں نے قرآن کا مطالعہ بہت غور سے کیا ہے۔ ہمارے خلاف جنگ کو قرآن جہاد کہتا ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جہاد کو نماز یعنی عبادت پر فوقیت حاصل ہے۔ تم بھی جب تک اپنے آپ میں یہی جنون پیدا نہیں کرو گے، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کچھ ایسی ہی جذباتی اور حقیقی الفاظ تھے جن سے اقرا کے پادری نے اپنے شکست خوردہ حکمرانوں اور کمانڈروں کو بھڑکانے اور ان میں نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب آپس میں بحث و مباحثہ کرو کہ تمہاری شکست کے اسباب کیا تھے اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے اور اس شکست کو فتح میں کس طرح بدلنا ہے۔ بیت المقدس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لو۔ صلاح الدین ایوبی فرشتہ نہیں، تمہاری طرح ایک انسان ہے، اس کی طاقت صرف اس میں ہے کہ اس کا ایمان پکا ہے۔ ناظرین، پادری کے جانے کے بعد کانفرنس میں جو گرما گرمی پیدا ہوئی وہ اس لحاظ سے تاریخی نوعیت کی تھی کہ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جوابی حملہ نہ کیا جائے بلکہ ایوبی اور زنگی کے لیے انگیخت پیدا کی جائے کہ وہ پیش قدمی کریں اور حملے جاری رکھیں۔ انہیں مستقر یعنی اپنے ہیڈ کوارٹر سے دور لایا جائے اور بکھیر کر لڑایا جائے۔ اس طرح ان کی رسد کے راستے لمبے اور غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ یونانیوں، بازنطینیوں اور فرینکوں کو فوری طور پر تیار کیا جائے کہ سمندر کی طرف سے مصر پر بحری حملہ کریں اور ساحل پر فوج اتار کر
مصر کے شمال مشرق کے اتنے سے علاقے پر قبضہ کر لیں جسے مضبوط مستقر یعنی اڈا بنا لیا جائے۔ اسے فلسطین کے دفاع اور مصر پہ جارحیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اہم فیصلہ یہ ہوا کہ اسلامی علاقوں میں اخلاق کی تخریب کاری تیز کر دی جائے اور نظریاتی حملے اور شدید کر دیے جائیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 145 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔